اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے حوالے سے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے ایک اہم قرآنی آیت جو کہ در حقیقت امام خمینی کی نہضت اور ان کی موومنٹ کے اصولوں میں سے ایک بنیادی ترین اصل کو اور بنیاد کو بیان کرتی ہے، وہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ آیت اور بھی ہیں لیکن میں یہاں تک اکتفا کروں گا کیونکہ ہمارے موضوع سے مربوط یہی حصہ ہے کہ خداوند سبحان نے فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول کو، پیغمبروں کو بھیجا بینات کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کتاب کو اور میزان کو بھیجا۔ کیوں یہ سب بھیجا؟ ایک ہدف ہے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قسط کے لیے قیام کریں، عدالت اجتماعی، نظام قسط و عدل کے لیے قیام کریں۔ ایک اور ترجمہ کے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اسی آیت کا۔ اس کے دو ترجمے ہیں، ایک ترجمہ یہ کہ لوگ قیام کریں، دوسرا ترجمہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ لوگ ان دی اینڈ عدالت اور قسط کے لیے قیام کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر کافی موضوعات ہیں جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نہضت کو، ان کے اصولوں کو بیان کرتی ہے۔ اب جو موضوع ہمیں دیا گیا ہے وہ یہ کہ کس طرح امام نے گلوبل ایروگنس کو، استکبار کو، اس کا مقابلہ کیا، سامنا کیا۔ اس میں سے ایک اہم ترین اصل یہی ہے، وہ کیا؟ لوگ، عوام، جس کو فارسی میں مردم کہا جاتا ہے، انگلش میں پیپل کہا جاتا ہے۔ دیکھیں عوام اہم ترین، یا یوں کہوں، میں نہیں کہوں گا سب سے اہم ترین، لیکن ون آف دا موسٹ بنیادی ترین عنصر ہے۔ حق کے مقابلے میں، دین اسلام کے مقابلے میں، از اول خلقت آدم علیہ السلام سے لے کر الی یوم القیامہ، یا یوں کہوں آج کے زمانے تک، سب سے اہم ترین آبسٹیکل اور بیریئر اور دیوار کون سی کھڑی ہوئی ہے جو اجازت نہیں دیتی کہ اسلام کا سسٹم جو کہ بیسڈ آن عدالت ہے، سوسائٹل عدالت ہے، وہ قیام کرے؟ وہ کون سا آبسٹیکل ہے؟ قرآن خود فرماتا ہے استکبار، گلوبل ایروگنس، گلوبل استکبار۔ اب اگر خدا چاہتا ہے کہ اس استکباری سسٹم کو، اس کا مقابلہ کیا جائے تو کیسے ہوگا یہ مقابلہ؟ لیقوم الناس بالقسط، لوگوں کے ذریعے مقابلہ ہوگا۔ یعنی دو کام کرنے ہیں انبیاء علیہ السلام کو، ایک لوگوں کی تربیت کرنی ہے تاکہ وہ انسانی اور الہی کمالات کو حاصل کریں، دوسری طرف سے لوگوں کی تربیت کرنی ہے تاکہ وہ مانیں اور وہ آبسٹیکل اپنے اس الہی سفر کے سامنے اس کو کمپلیٹلی ہٹا دیں، اس کو ڈسٹروائے کریں۔ وہ کیا ہے؟ استکبار۔ یعنی اگر انبیاء علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام حاکم ہو دنیا کے اندر، تو کیا کرنا ہوگا؟ لوگوں کی تربیت کرنی ہوگی تاکہ لوگ قسط اور عدل کے لیے قیام کریں۔ بس لوگوں کے دو کام ہو گئے، عوام کے یہاں پر دو کام ہیں، اور یہ عوام کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک گلوبل ایروگنس کا مقابلہ کرنا اور ان کو ختم کرنا، دو عدالت اجتماعی کو برپا کرنا۔ یہ عوام کا کام ہے، لوگوں کا کام ہے۔ بس اگر لوگوں کا کام ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا بنیادی کردار ہے، تو یہاں پر عوام بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ عوام کو نظر انداز کیے بغیر کوئی آرگنائزیشن، کوئی عالم، کوئی لیڈر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں انقلاب اسلامی کی جو کامیابی کا ایک اہم ترین راز ہے وہ عوام ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ خود رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ خامنئی اور اسی طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ بیانات میں دیکھیں، صحیفہ امام کے اندر، ان کی عملی سیرت کے اندر آپ دیکھیں تو ایک اہم چیز جس کی نسبت وہ امپورٹنس دیتے ہیں وہ عوام ہے۔
وہ لوگ ہیں. امام جب بھی عوام کے بارے میں بات کیا کرتے تھے تو ایک اہم تعبیر استعمال کرتے تھے. وہ تعبیر کیا ہے؟ پاپ برہنگان. پاپ برہنگان اگر ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھنا چاہیں تو پاپ برہنگان سے مراد فقط فقیر لوگ نہیں ہیں. رہبر کے بیان میں موجود ہے کہ پاپ برہنگان سے مراد فقیر لوگ بھی موجود ہیں، وہ افراد جو گاؤں کے اندر شہر سے دور زندگی گزارتے ہیں، اور حتیٰ ان افراد کو بھی یہ پاپ برہنگان کی ڈیفینیشن شامل ہے جو مڈل کلاس لوگ شہروں میں زندگی گزارتے ہیں. یہ سب پاپ برہنگان ہیں. یعنی جو امیر طبقے کے علاوہ جو افراد ہیں، عوام ہیں، وہ پاپ برہنگان میں شامل ہوتے ہیں. یعنی یہی لوگ، یہی عوام، انہی عوام کے ذریعے امام نے کامیابی حاصل کی. اب میں آپ کی خدمت میں اس سیشن کے اندر، کیونکہ بہت ہی ٹائم محدود ہے، ساری باتیں بیان نہیں ہو پائیں گی کہ کس طرح لوگوں کے ذریعے امام نے یہ کام کیا، لیکن میں آپ کی خدمت میں 2 یا 3 کوٹس اور بیانات رہبر کے جو انہوں نے امام کے بارے میں بیان فرمائے، جس کا ریلیشن ہمارے ٹاپک سے بنتا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کوٹس بہت ہیں، بیانات کافی زیادہ ہیں. میں پھر انہی 2 یا 3 سیمپل بیانات سے ان کو کوٹ کر کے کچھ قواعد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. دیکھیے، ایک اہم بیان رہبر معظم انقلاب کا، جو کہ امام کا تعلق، امام کس طرح لوگوں کو دیکھتے تھے. ہم یہ دیکھیں بیان کا، رہبر کے بیان کو، اور پھر اپنے اندر دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر بھی وہی نگاہ ہے. کیا ہم جو کہ دینی، مثلا میں نے جو یہ دینی لبادہ پہنا ہوا ہے، ابا کبا امامہ، کیا میں بھی لوگوں کو اسی طرح دیکھتا ہوں؟ یعنی خدا نخواستہ میرے اندر کوئی منفی نگاہ ہے کہ انفارچونیٹلی یہ نگاہ، منفی نگاہ غالب پائی جاتی ہے ہماری کمیونٹیز کے اندر. آپ دیکھیں رہبر یہ بیان دیکھیں فرماتے ہیں امام کے بارے میں کہ امام به مردم اعتماد داشت. امام لوگوں پر اعتماد کیا کرتے تھے. انقلاب کے پیروز شد. جب انقلاب کامیاب ہوا، امام می توانست اعلان کند کہ نظام ما یک نظام جمہوری اسلامی است. جب انقلاب کامیاب ہوا تو امام کی پاور میں تھا کہ امام ایک دفعہ آتے اسٹیج پر اعلان کرتے کہ ہمارا نظام اسلامی ہے، نظام جمہوری اسلامی ہے. لیکن اور لوگوں سے کوئی اوپینین بھی نہیں چاہتے، یعنی یہ کام نہیں کرتے کہ لوگ آپ کی کیا اوپینین ہے. اصلاً یہ کام کر سکتے تھے، ہیچ کس ہم اعتراضی ہم نہیں. اگر امام لوگوں کی اوپینین اور ان کے ووٹس اور ان کی رائے نہیں لیتے تو کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا. لیکن امام نے کیا امام انکار نہ کرد. درباره اصل و کیفیت نظام ریفرندم را انداخت. لیکن پھر امام نے کیا؟ امام نے اصل نظام کے لیے ریفرینڈم رکھا. اس کے بعد جب ریفرینڈم کے اندر 98% سے زیادہ لوگوں نے جمہوری اسلامی کا ووٹ دیا، اپنی اوپینین دی، اس کے بعد پھر دوبارہ امام نے رائے لی لوگوں سے. قانون اساسی کے حوالے سے، کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے امام نے لوگوں کی رائے لی. امام چاہتے تو کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے لوگوں کی اوپینین نہیں لیتے. اوکے، پھر جب کانسٹیٹیوشن بنا، ہم دیکھتے کہ نہیں، امام نے پھر دوبارہ ووٹنگ سیریمنی رکھی اور لوگوں، تمام ایران کی عوام سے ووٹ لیا اس حوالے سے. اور اکثر لوگوں نے پھر ایران کی کانسٹیٹیوشن کو ان کے حمایت میں ووٹ دیا. پھر تیسری دفعہ مجلس خبرگان کی باری آتی ہے، تو مجلس خبرگان کے حوالے سے بھی رہبر فرماتے ہیں کہ امام نے لوگوں سے ووٹ لیا. پھر پارلیمنٹ، مجلس شورائے اسلامی کی برپائی کے لیے، ان کے نمائندگان کے لیے امام نے لوگوں سے ووٹ لیا. تقریباً یہاں پر رہبر، اب چونکہ ٹائم کم ہے ورنہ میں آپ کی خدمت میں مفصل فارسی کا بیان پیش کرتا، لیکن چونکہ بیانات زیادہ ہیں، ٹائم کم ہے، تو چارہ نہیں ہے. یعنی 4 سے 5 الگ الگ مقامات پر ایونٹس میں امام نے لوگوں کا ووٹ لیا، لوگوں کی رائے مانگی، اوپینین لی. آپ دیکھیں کس قدر یہ اہم مسئلہ ہے لوگوں پر اعتماد کرنا. کیا میں اور آپ جو کہ مثلا ایک آرگنائزیشن کا لیڈر ہوں، ایک مثلا پارٹی کا لیڈر ہوں یا فلاں کا لیڈر ہوں، کیا میں لوگوں پر اعتماد کرتا ہوں یا نہیں؟ میں لوگوں کو سائڈ پر رکھ کر اپنی ایک چھوٹی سی ٹیم بنا لیتا ہوں اور سمجھ رہا ہوں کہ میں بڑا ایک انقلابی کام کر رہا ہوں. نہیں، رہبر فرمانا امام
بے مردم اعتماد داشت، اعتماد تھا امام کا. لہٰذا ایک اور کوٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کوڈ پیش کرنے سے پہلے ہمارے ذہن میں ایک مسکنسیپشن چونکہ یہ پایا جاتا ہے کہ لوگوں کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، اور اسی مسکنسیپشن کو استناد دینے کے لیے ہم مختلف قرآنی آیات بھی لے کر آتے ہیں کہ کیا کہ مثلا قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جبکہ آپ مفسرین مکتب تشیع سے پوچھیں کہ یہ اکثرهم لا يعقلون سے کیا مراد ہے، کس کے بارے میں، تو وہ یہ فرماتے کہ یہ مؤمنین کے بارے میں نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے بارے میں یہ آیات نازل نہیں ہوئی ہیں، بلکہ یہ آیات جو کہ اکثرهم کو بیان دیتی ہیں، اکثرهم لا يعقلون، یہ اکثر آیات کفار اور مشرکین کے بارے میں. لہٰذا اس کا مطلب یہ کہ اکثر لوگ آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں لا یشعرون نہیں ہیں بلکہ شعور رکھتے ہیں. اگر شعور نہیں رکھتے تو کیا یہ پروٹیسٹ کرتے فلسطین کے حوالے سے، فلسطین کی حمایت میں احتجاج کرتے؟ اگر احتجاج نہیں کرتے تو ہم کہہ سکتے تھے یس کہ یہ شعور نہیں رکھتے، لیکن چونکہ بغیر کسی عالم کے کہے عوام باہر آتی ہے اور فلسطین کی حمایت کرتی ہے، دس مینس کہ ان کے اندر اکثریت کے اندر شعور ہے. حتیٰ ویسٹرن عوام کے اندر، ویسٹرن یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے اندر آپ دیکھیں کس قدر شعور پایا جاتا ہے، جبکہ نان مسلمز ہیں. لہٰذا بہت سارے واقعات آپ دیکھیں امام کے بارے میں انفارچونیٹلی ہماری دیسی سوسائٹیز کے اندر مشہور ہیں کہ امام نے کہا تھا ایک جگہ مثلا انقلاب کے بعد، اگر میں نے خدا پر چونکہ میں نے لوگوں پر اعتماد کیا اور خدا پر اعتماد نہیں کیا، اس وجہ سے انقلاب کی کامیابی کو 15 سال لگ گئے. اگر میں فقط خدا پر اعتماد کرتا تو یہ انقلاب 15 دن میں کامیاب ہو جاتا. نہیں، یہ واقعہ اصلاً یہاں کے علماء، قوم کے اندر علماء اس واقعے کو اصلاً غلط مانتے ہیں، صحیح نہیں سمجھتے. لہٰذا آپ دیکھیں اسی وجہ سے ایک اور بیان میں رہبر معظم انقلاب یہ فرماتے ہیں کہ در انقلاب اسلامی همه مردم آمدند، انقلاب اسلامی میں تمام لوگوں نے شرکت کی. اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جب امام نے قیام کیا تو امام اکیلے تھے. نہیں، کس نے کہا امام اکیلے تھے؟ بقول رہبر معظم انقلاب کے ایک اور بیان کے اندر امام نے انڈائریکٹلی لوگوں کی کیڈر سازی کی، اسی زمانے سے ان لوگوں کی کیڈر سازی کی. اور کس طرح کی وہ پورا پروسیس رہبر نے بتایا ہے. یعنی از اول نہضت انقلاب اسلامی لوگ امام کے ساتھ تھے، حتیٰ بعض علماء بھی امام کے ساتھ تھے. لہٰذا لوگ اور عوام اہم ترین عنصر ہے، ایلیمنٹ ہے استکبار اور گلوبل ایروگنس کا سامنا کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے. اگر امام لوگوں پر اعتماد نہیں کرتے، عوام پر اعتماد نہیں کرتے، تو یہ انقلاب کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. ان عوام کے اندر مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب شامل ہیں اس کے اندر. اگر ہم انقلاب اسلامی کی آج کی پرسنالٹیز دیکھیں تو ان کی بھی یہی سیرت ہے. وہ کیا؟ مثلا آپ دیکھیں خود شہید آیت اللہ ابراہیم رئیسی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی عملی سیرت تھی کہ وہ لوگوں پر اعتماد کیا کرتے تھے. ایک دفعہ کسی نے آیت اللہ رئیسی سے کہا کہ آغا آپ کیوں اتنا مردم کرتے ہیں، اتنا عوام کرتے ہیں، عوام میں جاتے ہیں اور اتنی محبت سے آپ کیوں پیش آتے ہیں، تھوڑی سختی دکھائیں عوام کے سامنے. تو یہاں پر وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آغا رئیسی کا ریاکشن دیکھا، انہوں نے تبسم کیا، کچھ سیکنڈز انہوں نے سکوت اختیار کیا، سائلنس اختیار کیا، اور پھر میری طرف دیکھ کر کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں، میں لوگوں کے سامنے سخت گیر نہیں ہو سکتا. اور اتفاقاً یہی قاعدہ ہے. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ظہور آخر الزمان کے اندر وہ اہم ترین ایلیمنٹ جو ظہور کو تعین کر سکتا ہے، جو ظہور کو نزدیک کر سکتا ہے، اور ظہور کو نزدیک کرنے کی ایک اہم شرط کیا ہے آپ خود بتائیں؟ گلوبل ایروگنس کا مقابلہ کرنا اور ان کو زمین گیر کرنا. تو یہ علماء فرماتے کہ آخر الزمان میں
ایک اہم ترین ایلیمنٹ جو کہ ظہور کو نزدیک کر سکتا ہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف جذب کر سکتا ہے، وہ ہے لوگوں سے، عوام سے محبت دکھانا۔ جذب حد اکثری دافع حد اقلی، یہ قاعدہ ہے اصل میں، اکثر لوگوں کو جذب کرنا اور دافع کم سے کم دکھانا۔ لہٰذا انہی شہداء میں سے جو ابھی ریسنٹ شہید ہوئے، مثلا آیت اللہ آل ہاشم جو کہ تبریز کے امام جماعت ہیں، خود ان کے ایک بیان میں دیکھ رہا تھا، 10 منٹس کا بیان تھا، انہوں نے فرمایا کہ رہبر نے خود مجھے یہ دستور فرمایا ہے کہ تم کوشش کرو کہ اپنے امام جمعے کی ٹینیور کے اندر ان لوگوں کو بھی جذب کرو جو انقلاب کے مخالف ہو چکے ہیں، جو اس نظام سے اب نفرت کرتے ہیں اور اس کیمپ میں چلے گئے ہیں، ان کو بھی جذب کرو۔ اور آیت اللہ آل ہاشم نے فرمایا کہ میں نے دقیقاً اس پالیسی پہ عمل کیا اور میں کامیاب ہوا، محبت دکھانے میں کامیاب ہوا، اور اس محبت نے نتیجہ دیا، حتیٰ وہ مخالفین جو انقلاب سے منہ موڑ چکے تھے وہ بھی اب اس انقلاب کے کیمپ میں آ گئے۔ دیکھیں یہی وہ طریقہ ہے، ایک اہم بلکہ طریقہ ہے استکبار جہانی اور گلوبل ایروگنس کا مقابلہ کرنے کا ایک اہم طریقہ ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم امام خمینی مقام معظم رہبری کی ان دو اہم شخصیات کی معرفت حاصل کر سکیں، ان کے افکار سے آشنا ہو سکیں اور ان کے افکار کے مطابق عمل پیرا ہو سکیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔